بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو جوان ہو کر اپنے برے والدین کا سہارا بنتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کے گھر بچہ پیدا کرتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جڑواں بچوں سے نوازتا ہے تو ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ جڑواں اولاد کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جڑواں بچوں کو لے کر لوگوں کے ذہن میں بے شمار سوال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ماں باپ طاقتور ہوں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک بھی زیادہ طاقتور ہو تو ان کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کثرت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر جڑواں اولاد عطا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں حضرت علی شیر خدا کا قول بھی موجود ہے کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا جو بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو بیٹی کی رحمت سے نوازتا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے سخت اعتراض کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جڑواں بیٹیوں کی رحمت سے نوازا۔ جب اس شخص کو خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 2 بیٹیاں عطا کی ہیں تو وہ بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں کیوں عطا کی ہیں۔ اس بندے کی مایوسی کی بات چلتے چلتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو اپنے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بندے کو بلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جڑواں بچے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جڑواں بیٹیوں کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں جڑواں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بیٹی عطا کرتا ہے وہ بندہ اپنی بیٹی کے اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا بہتر خیال رکھتا ہے، اس کی شادی کرتا ہے۔ جب اس پرورش کرنے والے کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل کر دیتا ہے۔ میری بات کو ذہن نشین کر لے، اولاد اپنے والدین کے گھر رحمت بن کر آتی ہے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو ہم کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اس عورت کا لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بچے کی پیدائش کے بارے میں تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو لڑکی عطا کرے گا، لڑکا عطا کرے گا یا پھر جڑواں بچے عطا کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں کہ حاملہ عورت کے گھر کیا پیدا ہوگا، لڑکی یا لڑکا یا پھر دونوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس دوران اگر مرد عورت پر غالب آ جائے تو سمجھ جانا کہ اس عورت کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوگا، اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو سمجھ جانا کہ اس گھر بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر مرد اور عورت کی متوازن رہیں تو سمجھ جانا کہ اس عورت کو جوڑے بچے پیدا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 80,000 مخلوقات کو تخلیق فرمایا، جس میں سے 20,000 مخلوق اس زمین پر زندگی بسر کر رہی ہیں، یعنی کہ خشکی پر رہتی ہیں، باقی 60,000 مخلوق پانی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جوڑا پیدا کیا ہے، نر اور مادہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک میری مخلوق کی نسل چلتی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 80,000 مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کیا ہے جو کہ انسان کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مرد اور عورتیں پیدا کی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں، ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا لڑکی یا پھر جڑواں ہے، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں دونوں عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں بے اولاد ہی رکھتا ہوں۔ ایک شخص کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے لگا،
یا علی میرا ایک بچہ ہے، وہ بہت ہی کمزور ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس لڑکے کا کیا کروں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندے، بیٹے کی ماں سے کہا کر کہ جب وہ سوتی ہے تو اس لڑکے کو اپنے بائیں جانب سوایا کرے، اس کے ماتھے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو اپنی ماں کے دل کی دھڑکن سے سکون ملتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو بائیں طرف سلاتی ہے تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب بچے کو سکون ملتا ہے تو وہ خوشحال رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنسدان کی روشنی میں جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے حال میں ہی سروے کیے ہیں جن میں انہوں نے یہ بتایا کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کو ہم شکل بچے کہا جاتا ہے۔ جڑواں بچوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ بچے کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، بلکہ پیدا ہونے والے جڑواں بچے کی شکل صرف اپنے بائی سے مختلف نہیں ہوتی بلکہ اس کی شکل گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ سائنسدانوں نے جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ بھی بتائی ہے کہ جس بیوی کا باڈی ماس انڈیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ان عورتوں کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بیوی کا BMI 30 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس عورت کے گھر 100% سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ بھی سروے کیے ہیں کہ جس کی فیملی میں جڑواں بچے پیدا ہوتے آ رہے ہیں ان کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوتی ہے، یہ لمبی عمر ہونے کی وجہ سے ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں ہارمون زیادہ نکلیں گے اتنے ہی زیادہ انڈے نکلیں گے، اس عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور پرہیزگار اولاد عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔